من کان نبیا و آدم بین الماء والدین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، امام الانبیاء سید الانبیاء جان کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام والہانہ انداز میں پیش کیجیے، مل کے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا مولانا و مولا الثقلین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صدحہ تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسٹیج پہ موجود مسلک اہل سنت دین اسلام کے خادم ہمارے سروں کے تاج مقتدر عالی مراتب علماء کرام حضرت علامہ مولانا فضل رحیم صاحب، حضرت علامہ مولانا نوید الحسن ضیائی صاحب، حضرت علامہ مولانا وسیم اکرم ضیائی صاحب، حضرت قبلہ پیر سید مدثر شاہ صاحب، حضرت علامہ مولانا گل نصیب صاحب اور مجاہد اہل سنت اس ادارے کی بات اور سنبھالنے والے اور آپ کو قرآن کے نور سے منور فرمانے والے حضرت علامہ مولانا محمد عباس ہزاروی ضیائی صاحب۔ سامعین دی احتشام، قرآن کریم برہان رشید کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سامعین ذی احتشام، یہ انسان کی مرضی ہے کہ انسان اس قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت سے اولاد مانگ لے۔ یہ انسان کی مرضی ہے کہ انسان
اس قرآن کے ذریعے اپنے خالق کو مالک سے مال و دولت مانگ لے، یہ انسان کی مرضی ہے کہ انسان اس قرآن کے ذریعے اپنے اللہ سے دنیا مانگ لے، یا پھر یہ انسان کا مقدر ہے کہ انسان اس قرآن کو پڑھ کے اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت اپنے نصیب میں کر لے۔ یہ نصیب کی بات ہے۔ میری گفتگو انشاءاللہ چند منٹ پہ محیط ہوگی، زیادہ وقت اور سما خراشی کا باعث نہیں بنوں گا، تاہم جتنی دیر میں آپ سے مخاطب رہوں میری گزارش یہی ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنیے۔ سامعین احتشام، یہ قرآن ہے کہ جو بروں کو اچھا کرتا ہے، یہ قرآن ہے کہ جو ادنوں کو اعلیٰ کر دیتا ہے۔ ایک زمانہ تھا، بشر بن حارث نامی ایک شخص تھا، اپنے گھر سے نشے میں شراب پی ہوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے، لڑکھڑاتا ہوا کسی ایک دیوار سے ٹکراتا ہے، کبھی دوسرے پتھر سے ٹکرا رہا ہے۔ زمانے کا شرابی شخص ہے، لیکن دیکھیے کہ جب اللہ کے کلام کے ساتھ کسی کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، سامنا ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت جس کو آڑے لے لیتی ہے، پھر مقدر انسان کا کیسے بدل جاتا ہے۔ یہی بشر بن حارث ہے کہ لوگ اسے گناہگار کہہ رہے ہیں، زمانے کا شرابی کہہ رہے ہیں، زمانے کا بدکار شخص کہا جا رہا ہے اسے۔ نشے میں دھت اپنے گھر سے نکلتے ہیں، لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ کہیں رستے میں پڑا ہوا اللہ کا نام زمین پہ پڑا ہوا مل جاتا ہے۔ اندر کے مومن نے بشر کو یہ صدا دی کہ اس نام کو اٹھایا جائے، عطر لگائی جائے، پاک کیا جائے، کسی اونچی جگہ پہ رکھا جائے۔ بشر نے وہ اٹھایا، اس کو پاک کیا، عطر لگائی، کسی اونچی جگہ پہ رکھا، بھول گیا، نشے کے دھت میں واپس چلا گیا۔ جب اپنے گھر پہنچا تو دیکھیے نصیب کیسے بدلتا ہے۔ ادھر گھر پہنچا، کسی اہل اللہ کو رات میں زیارت ہوئی، بتایا گیا کہ جاؤ بشر بن حارث کو بتاؤ کہ تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی تھی، ہم نے تمہاری عزتوں کو بلند کر دیا ہے۔ میں مسافر ہوں، میں دور سے آیا ہوں، اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق مسافر کی دعا اللہ رب العزت سنتا ہے۔ جو سبحان اللہ کے ہیں میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ بشر اپنے گھر میں پہنچے، ایک اہل اللہ کو زیارت ہوئی، بتایا گیا جاؤ بشر کو بشارت دو۔ اہل اللہ بھی بڑے پریشان تھے، ولی اللہ، لیکن اللہ کا حکم تھا، زیارت ہوئی، بتایا گیا، خبر دی گئی، جا کے بشر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہی بشر اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، شراب کے نشے میں دھت ہے، باہر نکلتے ہیں، جیسے ہی باہر نکلے اہل اللہ کو دروازے میں پایا، سر جھک گیا شرم کی وجہ سے، کہنے لگے خدا جانے کیا گناہ ہو گیا ہے، خدا جانے کس امتحان میں پڑ گیا ہوں کہ میں تو شراب کے نشے میں ہوں، اور یہ اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ میرے دروازے پہ آ گیا ہے۔ عرض کرنے لگے اے اہل اللہ، میرے دروازے پہ لوگ نہیں آتے بدنامی کے باعث، آپ میرے دروازے پہ کیوں آئے؟ کہا وجہ اور کچھ نہیں، تیری ذات میں وہ کمال نہیں، لیکن ایک فعل تو نے ایسا کر دیا ہے، ایک عمل ایسا کر دیا ہے کہ رات کو مجھ کو بشارت دی گئی اور بتایا گیا کہ جاؤ بشر بن حارث کو بتا دو کہ تو نے نشے کے دھت میں اگر تھا، لیکن باوجود اس کے تو نے ہمارے نام کو عزت دی اور اونچی جگہ پہ رکھا۔ لو اللہ رب العزت کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ رب العزت نے تجھے منصب ولایت عطا فرما دیا ہے۔ سامعین عزیز احتشام، یہ وہی بشر بن حارث کہ جنہیں بشر حافی کہا جاتا ہے یا بشر بن حافی کہا جاتا ہے، یہ وہی بشر حافی ہے کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل جیسا عظیم فقیہ، اپنے وقت کا عظیم فقیہ بشر بن حافی کو جب منصب ولایت فائز کیا گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے فضل ہوا کہ فقط اللہ کے نام کی تعظیم کی تھی، یہ جنگلوں پہ نکل گئے، فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ احمد بن حنبل ڈھونڈ کے بشر بن حافی کے پیچھے جاتے، لوگ سوال کرتے ہیں اے ابن حنبل کیا وجہ ہے کہ آپ ایک فقیر کے پیچھے، مجذوب کے پیچھے بار بار جاتے ہیں؟ کچھ خاص وجہ بھی ہوگی۔
آپ اپنے وقت کے عظیم عالم دین ہیں، عظیم فقیہ ہیں، عظیم محدث ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے ایک فقیر کے پیچھے جانے کی؟ حضرت امام احمد بن حنبل کا کلمہ حق سنیے اور پھر حضرت بشر حافی کا مقام اور مرتبہ سمجھیے کہ احمد بن حنبل کہنے لگے کہ لوگوں جو مجھ سے سوال کرنے والے ہو، یاد رکھو کہ جس اللہ کو احمد بن حنبل جانتا ہے، اگر مجھ سے پوچھتے ہو بشر حافی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، احمد بن حنبل جس اللہ کو جانتا ہے، بشر حافی اس اللہ رب العزت کی معرفت رکھتا ہے، اس اللہ کو پہچانتا ہے۔ میں اسی لیے اپنی مسند تدریس چھوڑ کے اس بشر حافی کے پیچھے جا رہا ہوں، میں اسی مسند تدریس کو چھوڑ کے اس اللہ والے کے پیچھے جنگلوں میں جاتا ہوں کہ اس کے پاس معرفت الہی ہے، اللہ رب العزت کی معرفت ہے اور اللہ رب العزت کی پہچان ہے۔ سامعین عزیز شام، اگر ایک کلمے کی تعظیم کرنے والے کو اللہ رب العزت اتنا سرخرو فرما دیتا ہے، اتنا بلند فرما دیتا ہے، اتنی عزت عطا فرما دیتا ہے، تو ذرا خود سوچئے کہ جو لوگ اپنے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ کرتے ہوں گے، پھر اس قرآن پہ عمل پیرا ہوتے ہوں گے، خدا جانے اللہ رب العزت کے ہاں کی قدر و منزلت کیا ہوگی۔ سامعین عزیز شام، اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ اس سے پہلے کی امتیں آئیں، اس سے پہلے کے رسول آئے، اس سے پہلے کے نبی آئے، تمام آسمانی کتابیں جو ہوتی تھی وہ صاحب کتاب نبی کو حفظ ہوا کرتی تھی، امتوں کو یہ یاد نہیں ہوتا۔ صاحب کتاب نبی اپنی کتاب کا حافظ ہوتا تھا، امت کو یہ یاد نہیں ہوتا، بلکہ جیسے جیسے قرآن آتا رہا معترضین اعتراض کرتے رہے، کسی نے کہا کہ یہ جادو ہے، کسی نے کہا یہ جھوٹ ہے، کسی نے کہا کہ یہ دنیا کی شاعری ہے، جیسے جیسے اعتراضات ہوتے رہے، اللہ رب العزت کی ذات کو غیرت آئی، جلال آیا، ادھر اپنے کلام کا بھی دفاع کرنا تھا، ادھر مصطفیٰ کی ذات کا دفاع بھی کرنا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم برہان رشید میں تمام عالم انسان کو یہ چیلنج کیا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ۔ یاد رکھو کہ جو میرے حبیب پہ یہ بہتان باندھتے ہو کہ یہ جادو ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ افتراء ہے، تمام کو میں چیلنج کر رہا ہوں۔ خالق کائنات کا یہ چیلنج آج بھی قرآن میں موجود ہے، آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ اور پھر آپ قرآن کو دیکھیے کہ 14 صدیاں پہلے جیسا اللہ کا قرآن آیا تھا، آج 14 صدیاں گزر چکی ہیں، کائنات کے بے شمار نصاب آتے رہے، کتابیں آتی رہی، لیکن کوئی ایک نصاب اور کوئی ایک کتاب اس کائنات میں نہیں تو جو نازل ہوئی تھی یا مرتب کیا گیا تھا آج بھی ویسا موجود ہے۔ دنیا بھر کے بورڈز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، تنظیمات ہیں، ہماری فراغت تنظیم المدارس سے ہے، کسی کی نظام المدارس سے ہے، کسی کی وفاق المدارس سے ہے، زمانہ ہے، جیسے جیسے دنیا بھر کو ہم دیکھتے ہیں، کوئی اسلامک یونیورسٹی ہے تو کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، یہ مرتب کیے جاتے ہیں نصاب، لیکن پھر چند سالوں کے بعد وہ نصاب مرتب کرنے والے بورڈز بھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے نصاب میں کچھ کمی کوتاہی ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہے، پھر کچھ سالوں کے بعد اس میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے، تبدیلی کی جاتی ہے، ہمارے بورڈز میں بھی ایسا ہوتا ہے، دنیا بھر کے بورڈز میں ایسا ہوتا ہے۔ آپ یہاں سے لے کے تنظیم المدارس سے لے کے آپ آکسفورڈ کی ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے نصاب اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں بھر کے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ نصاب مرتب کیا جاتا ہے، بعد ازاں ضرورت پڑتی ہے کمی بیشی کی، لیکن ایک اللہ کا قرآن اس روئے زمین میں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وقت ایک اللہ کا قرآن ہے کہ جو جیسا نازل کیا تھا آج صدیاں گزر چکی ہیں، جیسا مصطفیٰ کے سینے پہ اللہ نے نازل کیا تھا ویسے کا ویسا آج بھی اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کر رکھی ہے۔ اور پھر یہ حفاظت کیسے نہ ہوتی کہ زمانہ گزرا، لوگوں نے
افترا باندھا، اللہ نے یہ چیلنج کیا کہ اس قرآن جیسی کوئی ایک کتاب لکھ لو۔ سب نے سر جوڑے، سب نے سر جوڑے، لیکن پھر سمجھ گئے کہ اس قرآن کی مثل کوئی اور کتاب نہیں لائی جا سکتی، نہیں لائی جا سکتی۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور اعلان، قدرے کچھ ایسا تھا کہ جس میں کچھ نرمی تھی، فرمایا چلو ایسا نہ صحیح ہم یقولون افترا، فرمایا چلو ایسا نہ صحیح، ایسا کرو کہ تم قرآن کی مثل کوئی 10 صورتیں ایسی بنا لو کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کا اعلان ہے اور سمجھتے ہو کہ یہ شاعری ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ 10 صورتیں ایسی لے آؤ۔ جب یہ بھی نہ ہو سکا تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 10 صورتیں بھی نہ صحیح، کوئی ایک صورت ہو کہ تم اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ اللہ رب العزت کے ان اعلانات کو آج 14 صدیاں گزر چکی ہیں، دنیا جہان کے کفار نے بار بار سر جوڑے، اپنے وقت کے عظیم فصیح و بلیغ دماغ گٹھے ہوئے، لیکن اللہ رب العزت کے قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو خود اللہ رب العزت نے لیا تھا، جیسا مصطفیٰ جان رحمت کے سینہ اقدس میں اللہ رب العزت نے نازل کیا تھا، آج بھی ویسے کا ویسا محفوظ ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ آپ بھی پڑھ لیں، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم برہان رشید میں 4 مقامات پہ یہ چیلنج کیے، اور پھر اس قرآن کی عظمت دیکھیے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں کہ جن کا نام ہے حضرت سیدنا امام محمد، فقہ حنفی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت سیدنا امام اعظم کے تلمیذ خاص میں سے ہیں۔ آپ نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام تھا کتاب العصر، المبسوط بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے وقت کا ایک یہودی تھا، اس نے یہ کتاب پڑھی، چونکہ حضرت سیدنا امام محمد نے یہ جو کتاب لکھی تھی، اللہ کا فضل اتنا تھا کہ اتنی ضخیم کتاب تھی، اتنی عظیم کتاب تھی کہ اس نے پڑھی ساری کتاب پڑھنے کے بعد آخر میں اس نے ایک جملہ لکھا، اور وہ تھا المبسوط کے حوالے سے، کتاب کے حوالے سے جو اس کے ہاتھ میں حضرت امام محمد کی کتاب تھی۔ اس نے کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی کتاب کے حوالے سے بس ایک جملہ لکھا، ھذا کتاب محمدکم الاسود، فرمایا یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ چھوٹے محمد کی کتاب ہے، یعنی جس کا نام محمد ہے یہ وہ عظیم محمد رسول اللہ نہیں، بلکہ یہ آپ کا ایک امتی ہے، محمد اس کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ھذا کتاب محمدکم الاسود، یہ لکھنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ھذا کتاب محمدکم الاسغر فکیف کتاب محمدکم الاکبر، اگر ایک چھوٹے محمد کی لکھی ہوئی کتاب کی عظمت اور جلال اتنا ہے تو ذرا خود سوچنے کی بات ہے وہ کتاب لا ریب جو محمد رسول اللہ کے سینے پہ نازل ہوئی اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ بس اتنا اس نے لکھا، اور اس کے بعد حضرت امام محمد کی بارگاہ میں آیا، کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہو گیا، اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے، ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ سامعین عزیز احتشام، یہ کتاب بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرماتی ہے۔ یہ کتاب وہ عظیم کتاب ہے، ایک اذان ہم سن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھو یہ جو قرآن ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں سرفراز فرماتا ہے،
बुलंद मकाम अता फरमाता है, और बहुत सी कौमें ऐसी हैं कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत तबाह व बर्बाद फरमाता है। हमने आज ये सोचना है कि हम इस कुरान की वजह से इज्जतें पाए हैं या नहीं पाए। हजरत जनाब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को देखिए, तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर ये अर्ज करते हैं, हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, उम्मत मोहम्मदी होने पे रश्क आना चाहिए, इंसान को फख्र करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा नबी अता फरमाया है और हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया है। जनाब मूसा कलीमुल्लाह अपने अल्लाह से दुआ क्या करते हैं, वो दुआएं सुनिए और फिर अपना मुकद्दर देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कितनी इज्जतों से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे कलीम जनाब मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह से अर्ज करते हैं, या रब्बी अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी यअमुरुना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। या अल्लाह, मैंने अलवाहे तौरात में ये पढ़ा है, तौरात की तख्तियों में ये तज़किरा सुना है, देख रखा है, जो तौरात तूने मुझे अता फरमाई है, मैंने देखा है कि आने वाली उम्मतों में एक उम्मत ऐसी होगी कि जो नेकी की दावत देगी और बुराई से रोकेगी। उसकी अजमत क्या होगी? जनाब मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, उसकी अजमत ये होगी कि ये नेकी करेंगे नहीं बल्कि फकत नेकी का इरादा करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नेकी के इरादे में भी इन्हें अजर अता फरमा देगा। यही तक नहीं बल्कि फरमाया वो जो इरादा किया है, अब उस इरादे पे जब ये अमल पैरा होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल उम्मत मोहम्मदिया पे इतना होगा, उस रसूल की उम्मत पे इतना फजल होगा। फरमाया जब ये अमल करेंगे तो उन्हें 1-2 गुना नहीं बल्कि फरमाया जब ये अमल करेंगे 10 गुना से लेके 700 गुना तक अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें अजर अजीम अता फरमाएगा। अब ये लिखने के बाद, अर्ज करने के बाद जनाब मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज करते हैं, रब्बि जालहुम उम्मती, या अल्लाह ये जो उम्मत है कि जिसको तूने ये खासा अता कर रखा है, ये इज्जतें अता कर रखी हैं, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि इस उम्मत को मेरा उम्मती कर दे, मेरी उम्मत बना दे। अब अपने मुकद्दर पे नाज़ा होने का वक्त है, अपने मुकद्दर पे रश्क आने का वक्त है और सर उठा के चलने का वक्त है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें किस जात का उम्मती बनाया है। इधर मूसा कलीमुल्लाह ये दुआ कर रहे हैं, रब्बि जअलहुम उम्मती, या अल्लाह इस उम्मत को मेरा उम्मती बना दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, नाना मूसा तू बड़ा इज्जतों वाला है, अजमतों वाला है, लेकिन याद रख ये जो इज्जतों वाली उम्मत है ये किसी और की उम्मत नहीं बल्कि दिल का उम्मत अहमद, ये मेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत है। जनाब मूसा कलीमुल्लाह इसके बाद फिर दुआ करते हैं और अर्ज करते हैं, इन्नी अजिद फिल अलवाहि उम्मतन हुमुल आखिरून फिल खल्क़ि अस्साबिकूना फी दुखूलिल जन्ना, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलीम अर्ज करते हैं कि या परवरदिगार, मैं तुझसे ये दुआ करता हूँ कि मैंने अलवाहे तौरात में ये पढ़ा है कि अलवाहे तौरात में मैंने देख रखा है कि तूने एक ऐसी उम्मत भी इस कायनात में खल्क करनी है जो आने में सबसे आखिर में होगी, लेकिन तेरा फजल उनसे इतना होगा कि जन्नत में जाने में सबसे ज्यादा पहले होगी। फिर अर्ज की, रब्बि जालहुम उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत बना दे, मेरी उम्मत बना दे। फिर तीसरी दुआ की अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब ने, जनाब कलीमुल्लाह ने अब क्या अर्ज किया कि या रब्बी इन्नी अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन अनाजीलुहुम फी सुदूरिहिम यक़रऊना। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलीम अर्ज करते हैं कि या अल्लाह मैंने तौरात में एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है कि जिसकी शाने ये हैं कि उसको आसमानी किताब जो होगी, जो नाजिल की जाएगी, उनके बच्चों को वो आसमानी किताब याद होगी, वो अपने सीनों में महफूज किए हुए होंगे और वो फिर उसकी तिलावत भी किया करेंगे। अभी आपने कुरान की तिलावत सुन रहे थे, आप अभी
عزیزم اذان حافظ قرآن بنے ہیں، یقیناً بڑی شہادت کی بات ہے، لیکن یہ وہ حافظ قرآن ہیں کہ جن کا تذکرہ جناب موسیٰ کلیم اللہ اپنی دعاؤں میں کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں انی اجد فی الالواح، یا اللہ میں نے الواح تورات میں ایسی امت کا تذکرہ پڑھا جو اپنی آسمانی کتاب کو یاد کیے ہوئے ہوں گے اور پھر وہ اس کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ یہ ساری دعائیں کرنے کے بعد اب موسیٰ کلیم اللہ پھر عرض گزار ہوں گے رب اجعلہم امتی، یا اللہ اس امت کو میرا امتی بنا دے، میرا امتی بنا دے۔ اللہ کی طرف سے بار بار یہی جواب دیا جائے گا تلک امت احمد، تلک امت احمد، تلک امت احمد، بار بار جب یہ کہا جائے گا اب موسیٰ کلیم اللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھائیں گے تو عرض کریں گے اللہم اجعلنی من امت محمد، یا اللہ اگر اس امت کو میری امت نہیں بنا سکتا میں موسیٰ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس احمد کی امت میں مجھ موسیٰ کو بنا دے۔ اللہ رب العزت کے حضور جناب موسیٰ کلیم اللہ یہ دعا کریں گے، سامعین ذی احتشام اپنے مقدر پہ نازا ہو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے حبیب کا امتی بنایا ہے کہ جس حبیب کی امتیوں میں ایسے بچے ہیں کہ 10 سال کا بچہ ہوتا ہے اللہ کے قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، فرمایا یہ قرآن لوگوں کو عزتیں بھی بخشتا ہے، جو اس کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت نے عزتیں عطا فرما دیتا ہے، لیکن جو اس کے دامن سے دور ہو جاتے ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سے تو کوئی پوچھے سوال کرنے والا سوال کرے کہ ہم میں سے بہترین کون ہے، ہم نے دور نظر دوڑانی ہے، دیکھنا ہے کوٹھی کس کی بڑی ہے۔ آپ معاشرے کا المیہ ہے، معاشرے کا جائزہ لیں، آپ کے مشاہدے میں ہو، ہم سے پوچھا جائے بڑا شخص کون ہے، ہم کیا کہیں فلاں چودھری صاحب، راجہ صاحب، ملک صاحب، عباسی صاحب، فلاں صاحب۔ کیوں؟ رقبے زیادہ رقبے زیادہ کوٹھی بڑی ہے، مال و دولت کی کثرت زیادہ ہے۔ یہ تو رہی نا ہم دنیا داروں کی بات۔ پروردگار کے حبیب کی بارگاہ میں گویا یہ سوال کیا گیا یا رسول اللہ بتائیے افضل ترین بہترین کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں اس وجہ سے عثمان کے پاس دولت زیادہ ہے، اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا اس وجہ سے عبد الرحمن بن عوف کے ان کے پاس دولت زیادہ ہے، یہ عزتوں والے ہیں، لیکن دولت کی وجہ سے نہیں، مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے نہیں۔ دنیا دار سے سوال کیا جائے دنیا داری کو سامنے رکھتا ہے۔ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیے افضل ترین اور بہترین لوگ کون ہیں؟ سید عالم نے لوگوں کے رقبوں کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کے اونٹ گھوڑوں کو دیکھتے ہوئے، زروں کو دیکھتے ہوئے، مال و دولت کی کثرت درہم و دنانیر کو دیکھتے ہوئے نہیں کہا، بلکہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں یاد رکھو تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی قرآن پڑھانے والے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے ضمیر کا محاسبہ کرنا ہے کہ آیا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا؟ یقیناً خراج تحسین کے لائق ہے عزیزم اذان کے والد ان کے والدین کی جو صبح سویرے اٹھا کے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجتے۔ آج کا یہ بھی المیہ ہے کہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، 16 سال کا بچہ ہے، فجر کی نماز میں اس لیے نہیں اٹھایا جاتا کہ ابھی بچہ ہے کچھ اور بڑا ہو جائے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے پتر بڑا ہو جو اسی نماز پڑھ سی، لیکن 4 سال کا بچہ ہوتا ہے، دائیں بائیں کے پڑوسی بھی آکے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں اسکول بھی داخل کرو، 4 سال نہ ہوئی رہا، 5 سال کا ہو گیا اسکول میں داخل کریں۔ بھائیو ہم کس طرف نکل پڑے ہیں کہ 4 سال کے بچے کی سکول کی پرواہ ہے، لیکن 18 سال کا وہ مسکنڈا گھر میں نوجوان بڑا ہوا ہے اسے نماز کا نہیں کہا جا رہا۔ گویا ہمیں دنیا کی فکر ہے، اس آخرت کی فکر نہیں۔
کہ جس قرآن کی وجہ سے آخرت ہم نے سنوارنی ہے، آج ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ بڑی کڑوی سی بات ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے حبیب نے جو فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو اس قرآن کی وجہ سے ذلیل ہوں گے۔ آج ہماری مارکیٹیں دیکھیں، معیشت دیکھیں، قرضے دیکھیں، حالات دیکھیں، واقعات دیکھیں تو یہود و حمود کے قابض ہے۔ عیسائی ہم پہ غالب آ چکے ہیں، مسلمان فلسطین میں مارے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مسلمان عراق میں مارا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مسلمان افغانستان میں مارا گیا، کشمیر میں مارا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کہاں یہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ اور کچھ نہیں بھائیو، وجہ فقط اتنی ہے کہ جنہوں نے قرآن کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کر رکھا تھا، اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے اس کائنات عالم میں 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا علم گاڑ دیا، اور جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہم دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود ہم ذلیل و خوار اور پستی کے شکار ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا، ہم نے اسے طاقوں میں سجا لیا۔ قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ بے ہدایتوں کو ہدایت مل سکے، لیکن ہم نے قرآن کو اتنا ادبت اونچا رکھ دیا ہے کہ اب اپنا بھی ہاتھ نہیں پہنچا۔ اپنے گھر میں جا کے قرآن کو دیکھیے کتنا گرد آلود ہو چکا ہوگا۔ اپنے ضمیر سے سوال کیجئے کہ آخری دفعہ میں نے قرآن کب کھولا، آپ نے کب کھولا، ہمارے پڑوسیوں نے قرآن کب کھولا۔ یہ قرآن اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ دنیا بھی آپ کی ہوگی، آخرت بھی آپ کی ہوگی۔ اللہ رب العزت اتنا کریم ہے کہ ایک اولاد کو جب قرآن پڑھایا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، بس آخری حدیث مبارکہ سماعت کیجیے اور اس کے بعد ہم گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ یقیناً لنگر وغیرہ کا اہتمام اور نماز با جماعت کا بھی ہوگا۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک شخص کا درجہ بلند ہوگا، ان اللہ عز و جل لیرفع درجۃ للعبد الصالح فی الجنہ فیقول، اچانک ایک درجہ بلند ہوگا۔ اب وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ میرا درجہ اچانک بلند کیوں ہوا ہے؟ اس بندہ پروری، کرم نوازی اور رحمت کی وجہ کیا ہے؟ کچھ خاص وجہ بھی ہوگی۔ اب جیسے ہی عرض کرے گا تو اللہ رب العزت جواباً اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ارشاد فرمایا جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ جو دنیا میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے آیا تھا، نیک اولاد کو چھوڑ کے آیا تھا، آج اس نے تیرے لیے استغفار کیا، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، میں نے تیری اس نیک اولاد کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت آج تیرے لیے ایک درجہ بلند فرما دیا۔ سامعین عزیز شام اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ یہ مدرسہ فاطمۃ الزہرا عرصہ دراز سے آپ کے بچوں کی خدمت کر رہا ہے۔ حضرت مجاہد اہل سنت برادر عزیز، انہوں نے اگرچہ کہا کہ میں محترم ہوں، اگرچہ ابتداءً ہم موجود بھی تھے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے جس انداز میں یہاں پہ محنت کی آپ کے علم میں نہیں ہوگا، لیکن میں گواہ ہوں کہ ہماری مادر علمی مرکز اسلام جامعہ رضویہ ضیاء العلوم اس کی کچھ 150 کے قریب برانچز ہیں۔ ان برانچز میں جب امتحانات ہوتے ہیں تو گزشتہ جتنے بھی سالوں میں اس ادارے کا امتحان ہوا ہے یہ سر فہرست رہا۔ آج بھی میں مرکز سے جب آ رہا تھا تو مرکز میں یہی بات ہو رہی تھی کہ اس ادارے کا رزلٹ ہمیشہ اچھا رہا، لیکن ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ایسے علماء ربانی، ایسے علماء حق کا ساتھ دیں کہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کی خدمت کریں، مدرسے کے معاون بنیں، مددگار بنیں۔ یہی وہ کام ہے کہ اس دنیا میں یہ درخت لگائے جاتے ہیں، اللہ رب العزت قبروں کو منور فرماتا ہے۔ ہم دنیا میں پیسہ لگا دیتے ہیں دائیں بائیں یا جوڑ کے رکھ دیتے ہیں، یقین مانے یہ اولادیں پیچھے زیادہ سے زیادہ یہی کرتی ہیں کہ یہ سال کے بعد کوئی ایک دیکھ بلا کے سالانہ کرتی ہیں۔
لیکن ان مدارس میں لگایا ہوا ایک ایک روپیہ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی قبروں کو منور فرمائے۔ اس لیے آپ احباب اس ادارے کے ساتھ جو آپ کے علاقے میں، آپ کے گلیوں میں، آپ کے گھروں میں آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے یہ علامہ عباس ہزاروی صاحب موجود ہیں، آپ احباب ایسے مدارس کے معاون بنے، آپ ان کی مشکلات آسان فرمائیں گے، اداروں کی اللہ رب العزت آپ کے بند رستوں کو کھول دے گا، آپ کی جتنی بھی مشکلات ہوں گی اللہ رب العزت انہیں دور فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ میں ایک بات پھر